ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل اسلامی تاریخ میں سب سے بدترین شخص تھا جس نے ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب جنگ بدر میں سب لوگ موجود تھے تب معاذ اور معذر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائی میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے معلوم کیا، چچا جان، ان لوگوں میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا، یہ جو سامنے شخص اونٹ پر سوار ہے یہی ابو جہل ہے۔ انہوں نے عرض کیا، چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے آج ہم اس ظالم ابو جہل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، آج ہم اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو ابو جہل کو دکھایا، یہ دونوں بھائی پھرتی سے ابو جہل کی طرف دوڑے اور اس پر تلوار سے دونوں نے وار کیا۔ ابو جہل جو کہ اونٹ پر سوار تھا وہ تلوار کے وار سے زمین پر گر گیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے ابو جہل کا ایک پیر جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تلوار سے مجھ پر وار کیا جس سے میرا بازو کٹ گیا اور وہ کندھے سے لٹکنے لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں ایک بازو لٹکے ہوئے کے ساتھ لڑتا رہا۔ جب میں نے دیکھا میرا لٹکتا ہوا بازو مجھے تلوار چلانے میں دشواری پیدا کر رہا ہے تو میں نے اس لٹکے ہوئے بازو کو اپنے پیر سے دبا کر جسم سے الگ کر دیا اور موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت معذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ وار اتنی شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور دونوں بھائی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ عرض کیا۔ تبری میں ہے کہ ابو جہل مرا نہیں تھا، وہ زخمی تھا اور اپنی موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا کے حکم کی تعمیل میں نکل گئے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی جس سے کہ اس کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پہچان سکو تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا ایک نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل حضرت عبداللہ بن جزعان کی دعوت میں گئے اور وہاں پر کسی بات پر تکرار ہو گئی اور میں نے اس کو دھکا دے دیا اور وہ سنبھل نہیں سکا اور زمین پر گر گیا اور اس کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی۔ کچھ دنوں میں اس کے گھٹنے کا زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس زخم کا نشان باقی رہا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، تب مجھے خون میں لت پت ابو جہل نظر آیا۔ وہ ابھی زندہ تھا اور درد کی وجہ سے کرا رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے اس کے گھٹنے کا نشان دیکھا تو وہ نشان موجود تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ جب مجھے کوئی وہم باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر اپنا پیر رکھ کر اس سے کہا، اے دشمنان خدا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ ابو جہل بولا، اس میں ذلت کیسی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا، اب بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی۔ ابو جہل بولا، اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کو چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ تو ابو جہل بولا، نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور اس سے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا، اور تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ذلت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دینا میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور ابو جہل کی گردن پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن تن سے الگ ہو گئی، اور آپ نے اس ملعون کا کٹا ہوا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہاں یہ اسی ملعون ابو جہل کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، ورنہ آپ تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ملعون ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس ملعون کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، یہ شخص اس دور کا فرعون ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر فرمایا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان سب کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور ابو جہل کے سر اور اس کی سر کٹی لاش کو بھی کنویں میں ڈال دیا۔ اس طرح 24 قریش سرداروں کی لاشیں کنویں میں ڈال دی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز میدان بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں کے پاس گئے جہاں پر کفاران مکہ کی لاشیں ڈالی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کیا تھا ویسا ہی ہوا؟ بے شک مجھ سے اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا آج وہ سچ ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط شب فرمایا تھا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اور بھی دیگر لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے اور فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب یعنی تمہارے معبود بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا وہ وعدہ تم نے ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ سچ ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور حضرت امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، اے کوئے والو، تم نبی کے اہل خاندان کے ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، اور تم لوگوں نے مجھے گھر سے نکالا اور دوسرے لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ تم لوگوں نے مجھ سے جنگ کی اور دوسرے لوگوں نے میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے کیا سچ پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ اس طرح آج بہت سے دشمنان دین کا خاتمہ ہو گیا، اور دین اسلام آج تک قائم ہے اور تا قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔